تو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے، لیکن ولیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو چھپاؤ۔ نبیوں کو معجزہ عطا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ معجزہ ہے، یہ لفظ نکلا ہے عجز سے، تو معجزہ اس عمل کو کہیں گے جس کو دیکھ کے دنیا عاجز ہو جائے۔ جو نشانیاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی ہیں، نہ وہ امام مہدی کی کرامت ہیں، نہ وہ معجزہ ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اچھا، اب یہاں چلتے چلتے ایک بڑی ہی باریک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، خدا کے واسطے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، کرامت۔ ہاں، عربی میں کہتے ہیں کرامہ، اردو میں کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کا مطلب ہوتا ہے میریکل۔ کرامت کا لفظ جو ہے وہ ولیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرامت کا اظہار اولیاء اللہ سے ہوتا ہے، عالم جلال میں ہوتا ہے، صرف عالم جمال میں نہیں ہوتا۔ تو ولیوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے، لیکن ولیوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو چھپاؤ۔ کرامت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، ولیوں کو عطا ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو چھپاؤ، لیکن ایک خاص حالت جب ان پہ طاری ہوتی ہے، ایک خاص حالت جس کو ہم عالم جلال کہتے ہیں۔ عالم جلال ایک وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان کے جو حساسیت ہے، انسانی جو اس کی فطرت کی حساسیت ہے، وہ اس وقت معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس کی زبان میں رب بول رہا ہوتا ہے، اس کی زبان میں رب بول رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو منع ہے کہ نہ کرے، لیکن جس وقت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوش نہیں ہوتا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ نبیوں کو معجزہ عطا ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ معجزہ ہے، یہ لفظ نکلا ہے عجز سے، تو معجزہ اس عمل کو کہیں گے جس کو دیکھ کے دنیا عاجز ہو جائے، اور اس کا دکھانا اللہ کی طرف سے مینڈیٹوری ہے، ضروری ہے۔ نبی کو معجزہ عطا ہوتا ہے اور نبی نے وہ معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی طرف سے باؤنڈ ہے، ورنہ لوگ نبی نہیں مانیں گے۔ کرامت ولیوں کو عطا ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے چھپاؤ۔ معجزہ نبیوں کو عطا ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے ظاہر کرو۔ تو انبیاء اور مرسلین کو اللہ رب العزت معجزہ عطا فرماتا ہے جس کا ظاہر کرنا لازم ہے۔ اب ہم بات کریں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہ کرامت سے نوازا، نہ معجزے سے نوازا، کیونکہ نہ آپ ولی ہیں نہ آپ نبی ہیں۔ کسی نے پورے دریا کو کوزے میں بند کر کے دکھایا، کرامت ہے نا؟ کسی نے آسمان کو کہا بارش برسا، بارش برس گئی، کرامت، یہ ولیوں کی ہے۔ انبیاء کرام مرسلین جو تھے ان سے معجزہ اس کا اظہار ہوا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ تھا، یہ دکھانا ہی دکھانا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سامری جادوگر حملہ آور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع ہے کہ اے اللہ میں کیا کروں، یہ سامری جادوگر آ گیا، یہ تو سانپ چھوڑ دیے ہیں اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لاٹھی عطا کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور فرمایا کہ اے موسیٰ یہ لاٹھی کا منہ ان کی سانپوں کی طرف کرو۔ تو وہ لاٹھی جو تھی ان کے پاس، جو عصا تھا، انگریزی میں کہتے ہیں the staff of Moses، تو وہ جو لاٹھی تھی وہ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، اور اس نے سامری جادوگر کے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ۔ نہیں دکھاتے تو سانپ جو ہے بینڈ بجا دیتے، تو دکھانا ضروری تھا نا۔ ٹھیک ہے، اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ یہ آیت اللہ نے امام مہدی کے لیے اتاری ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم۔ جو نشانیاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی ہیں، نہ وہ امام مہدی کی کرامت ہیں، نہ وہ معجزہ ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کا کرشمہ ہے، اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ غوث پاک نے کشتی 16 سال بعد نکالی، نہ بھی مانو تو خیر ہے، کرامت ہے نا، نہ بھی مانو تو خیر ہے۔ ہاں بھائی، کیوں بھائی؟ نہ مانو تو بھی خیر ہے۔ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دکھایا ہے، اگر وہ آپ نہیں مانیں گے تو حضور کی نبوت کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ دین سے خارج ہو جاؤ گے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے کرشمہ قدرت جس کو کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے آئے، اس کو اگر آپ نہ مانیں تو کافر ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی طرف سے آئے اور آپ اس کو کہیں جی میں نہیں مانتا، ختم ہو گئی ایک بات، فوری طور پر کافر ہو گئے۔ اب ذرا اس آیت کو تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، سنوریہم۔ اگر یہ سین ہٹا دیں اس میں سے تو نوریہم ہو گیا، سین سے یہ مستقبل میں لے جاتی ہے بات کو، کہ سنوریہم مستقبل میں ہم ان کو دکھائیں گے۔ ہم لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہم ہمارے اللہ، سنوریہم مستقبل میں ان کو، ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، سنوریہم مستقبل میں ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ آیاتنا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی نشانی دکھاؤں گا، کوئی کرامت نہیں ہوگی، کوئی معجزہ نہیں ہوگا، وہ میرا کرشمہ ہوگا، وہ میرا آیاتنا، میں اپنی نشانی دکھاؤں گا، میں اپنی نشانی دکھاؤں گا، سنوریہم آیاتنا، میں اپنی نشانی دکھاؤں، فی الآفاق۔ اچھا، اب یہ آفاق کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کے اندر بے شمار پلانٹس ادھر ادھر جو ہے نا آوارہ گردی کر رہے ہیں، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں آفاق۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے آفاق میں اپنی نشانیاں وہ دکھانا چاہ رہا ہے، تو ظاہر ہے ان پلانٹس کے اوپر نشانی آئے گی جو انسانوں کو یہاں سے نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلیک ہول کے پیچھے کوئی چھوٹا سا پلانٹ ہے وہاں لگا دے، بولے جی پہلے ہم کو لے کے جاؤ وہاں، پھر دیکھیں گے آپ کی نشانی۔ انسان تو ہے ایسی کتی چیز۔ اللہ کہتے جی ہم نے تو لگا دی ہے، اب انسان کہ ہم کو تو نظر ہی نہیں آ رہی، اب پھڈا نہیں۔ تو ظاہر ہے ان پلانٹس کے اوپر اس کی نشانیوں کا اظہار ہوگا کہ جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں، دکھتی ہوں، اور کوئی ایکسکیوز نہ بنا سکے جھٹلانے کا، کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ جی ہم کو تو کیوں نظر نہیں آ رہی تھا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد فرمایا وفی انفسہم۔ یہ نقطہ ہر آدمی بھول رہا ہے، یہ جو نقطہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو کرشمات قدرت کا اظہار ہوگا وہ صرف آفاق میں نشانیوں کی صورت میں نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر بھی امام مہدی کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، انسانوں میں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جب اللہ نے آفاق میں بھی اس کی نشانی دینی ہے اور انسانوں کے اپنے اندر بھی، انسانوں کے اپنے اندر بھی نشانیاں وہ اتارے گا، تو اب مجھے آپ بتائیے، بالکل بے لاگ کھری بات کر رہا ہوں، کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی ولی، کوئی فقیر ایسا آیا ہے کہ جس کی کرامات، جس کے معجزات انسان میں ظاہر ہوئے ہوں؟ آیا کوئی ایسا؟
موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا دے دیا، وہ سانپ بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ پھر اس کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت جس نے دیکھا، اب چاند کو دیکھ کے تو کہہ نہیں سکتے آپ کہ اس کے 2 ٹکڑے بھی کبھی ہوئے تھے، اب تو کہہ نہیں سکتے، نظر آ رہا کہیں۔ لیکن اللہ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پبلسٹی کیمپین خود اپنے ذمے لی ہے۔ تو آفاق میں بھی نشانیاں آ رہی ہیں، جیسے چاند میں جلوہ گوہر شاہی ہے، اور اس کو وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ میری نشانی ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار کی تصویر ہے، وہ کہتا ہے میری نشانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو ہم سرکار سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری نشانی ہے، ہم کہہ رہے ہیں میرے سرکار ہیں، وچوں نکل پیا کوئی اور۔ آ گئی چاند پر بھی صورت، اور بھی دیگر مقامات پر آ گئی۔ اس کے بعد فرمایا وفی انفسہم، اور اس دور کے لوگوں کے اندر بھی ہم اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ جب ایسی کوئی نشانی ایک بندے کے اندر آ گئی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری اے گوہر، ہے ثبوت حق تیرا اس دل میں آ جانے کا نام، ہے ثبوت حق۔ صرف چاند میں ہی نہیں ہے، صرف آفاق میں ہی اس کے کرشمے نہیں ہیں، اس کے کرشمات انسانوں میں بھی ظاہر ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے کسی ایک انسان میں ہوں گے، یہ نہیں کہا، جمع کا صیغہ بیان ہوا ہے وفی انفسہم، ان لوگوں کی جانوں میں، ان کی ہستیوں میں، ان کے وجود میں ہمارے کرشمات کا اظہار ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہوگا، کیونکہ یہاں تو بس پلورل لفظ استعمال ہوا ہے، لوگوں، ان لوگوں میں ہم اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ تو یہ نشانیاں جو سرکار امام مہدی گوہر شاہی کے لیے ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اتنی بھی دور نہیں ہے نشانیاں کہ ہاں جی نظر آ رہی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ انسانوں کے اندر بھی ان نشانیوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا بل بورڈ بنا دیا ہے، انسانوں کو اپنی نشانی بنا دیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پوچھئے، حتی یتبین لہم۔ اچھا اب دیکھیے، یہ یوں ہو گیا کہ میں تھپڑ مارتا رہوں گا جب تک تم بے ہوش نہ ہو جاؤ، دھڑا دھڑ، ایک ادھر ایک ادھر، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، حتی یتبین لہم۔ تو سنوریہم، ہم مستقبل میں اپنی نشانیاں آفاق اور انسانوں میں ظاہر کریں گے اور کرتے رہیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک کہ ان پر واضح نہ ہو جائے، انہ الحق، کہ یہ حق ہے جو آ گیا ہے، until they are fully convinced that this is the truth۔ بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، عورت عورت، مرد مرد، جب تک اپنی جبین نیاز جھکا نہ دے گا سرکار کے قدموں میں، اظہار ہوتا رہے گا اس کی کرشمات کا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور تمہارا رب کافی ہے، اور تمہارا رب کافی ہے، انہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کی شہادت دے رہا ہے،
تیری ذات کے بارے میں رب نے اپنی آنکھوں سے تیری عظمتیں دیکھی ہیں. وہ کہہ رہا ہے انہ علی کل شیء شہید. تیرا رب کافی ہے. کیوں کافی ہے؟ انہ علی کل شیء شہید. تیری عظمتیں رب نے اپنی آنکھوں کو کھول کھول کے دیکھا ہے. شہادت دیتا ہے تیری عظمتوں. تو سرکار گوھر شاہی نے نہ کوئی کرامت دکھائی ہے، کیونکہ یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی شان کے خلاف. یہ آپ کی شان. اور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مزاج اتنا خطرناک ہے کہ معجزے اور کرامت کی باتوں سے موڈ خراب ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس کی بات کرے نا کہ بھئی کوئی کرامت کچھ دکھا دو، کوئی کرامت کوئی تو موڈ خراب ہو جائے گا. کیوں خراب ہو جائے گا موڈ؟ وہ فرماتے ایک ہی جملہ فرمایا ہمیشہ، مشک آں است کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. کرامتیں دکھا کے میں منواؤں اپنے آپ کو، یہ میں نہیں کروں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے. کرامت دکھا کے منواؤں کہ میں کون ہوں، پہچانو کون ہوں، پہچانو کون ہوں. کرامتیں دیکھ کے ادب ان کا کیا جاتا ہے جن کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی. کہ جی انہوں نے مردے اٹھائے تھے. ابے وہ تو خود کون ہے؟ مردے تو اٹھائے تھے، تم کیا ہو؟ مردے جو اٹھائے تھے وہ تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے اٹھائے تھے. تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ کرامت دیکھ کے لوگ یار یہ تو بہت زبردست چیز ہے، کرامت دکھائی انہوں نے، اور نہ دکھائی تو پھر کیا ہوا؟ ان کی شخصیت سے کچھ اظہار ہی نہیں ہوا کہ وہ خود کیا ہیں، خود کون ہیں. اور سرکار گوھر شاہی فرما رہے نہیں جی کوئی پاور واور نہیں، کوئی کرامت نہیں، میں بیٹھا ہوں نا سامنے، مجھے دیکھو میں کون ہوں. تو سرکار نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ سرکار کے نزدیک کرامت دکھانا چھچورا پن ہے. ارے بھائی وہ ذات کہہ رہی ہے مجھے دیکھو نا کون ہوں میں. یہ چونچلے دکھا کے اپنی تعریف کرانا میری فطرت میں نہیں ہے. لہذا اللہ نے فرمایا سنوریہم آیات، ہم دکھائیں گے. وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم دکھائیں گے. ہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ایک کرامت آ گئی ہے جو ولیوں کو دیتا ہے اللہ، چھپانا ضروری ہے، لیکن کچھ ولیوں سے عالم جلال میں کرامات سرزد ہو جاتی ہیں. کہا یہ گیا ہے، حضور کی بارگاہ سے کہا گیا ہے استقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑی شے ہے. یعنی اپنے ذات پر ضبط، کنٹرول، یہ بڑی شے ہے. اور معجزہ رسالت اور نبوت کی ڈیمانڈ ہے. معجزہ دکھانا پڑتا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں. تو امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، نہ انہوں نے کوئی کرامت دکھانی ہے، نہ کوئی ان کا پاس معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، جس سے نشانی ہے اللہ کی اور پہچان ہوگی مہدی کی. نشانی ہوگی اور پہچان اس سے ہوگی مہدی کی. تو پھر مہدی کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی کی نشانی ہے. اب آ جائیے اس حدیث پر. اے میرے صحابہ، جس طرح تم یہ چاند دیکھ رہے ہو، یہ آج کل کے جو ملا اور صوفی جو بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا، ڈھکوسلے باز، جن کو تشریف دھونے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ امام مہدی کی ذات کے اوپر اتنے بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں، حدیثوں کو جھٹلا رہے ہیں. کیا انہوں نے حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حضور کے ساتھ جمع تھے. یہ جو عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے نا جلوسا، اسی جلوس سے، اچھا ہم پاکستان ہندوستان میں تو لوگ جو ہے موب ایک جا رہا ہو تو کہتے ہیں جلوس جا رہا ہے. یہ اس کے غلط میننگ ہے. جلوس نکلا ہے مجلس سے، اور مجلس نکلا ہے جلس سے، اور جلس کا معنی ہے بیٹھنا. جس طرح ایک حدیث میں آیا انا جلیس مع ذکرنی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے
تو میں اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا جلیس مع ذکرنی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اس حدیث میں لفظ جلوس آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اور اب یہ لفظ ہم اردو میں بطور مجلس استعمال کرتے ہیں کہ مجلس لگی تھی. مجلس سے مراد کیا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے جلیس اولیاء. جلیس اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولیوں کی صحبت اختیار کرنے والے، ولیوں کی صحبت اختیار کرنے والے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ فانظر الی القمر لیلۃ البدر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا جو لیلۃ البدر یعنی پورے چاند والی رات تھی. کل 14ویں کا چاند تھا، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کس نے کہا کہ چاند ہے؟ میں نے کہا چہرہ تیرا. تو وہ 14ویں کا چاند ہے، اسی کو دیکھ رہے تھے. اور دیکھیے آپ 15 رمضان، یہ یوم مہدی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور ان کو امام مہدی کی تصویر چاند میں دکھا رہے ہیں. بدر کامل امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند میں دکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یعنی دیکھا اور کہا فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر. کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کہ تم سترون دیکھو گے ربکم اپنے رب کو، کما ترون ھذا القمر جس طرح تم یہ چاند دیکھ رہے ہو. ہاں 14ویں کا چاند ہے، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، چاند کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر صحابہ کو کہتے ہیں ادھر آؤ بھائی، تم اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح آج یہ تم چاند دیکھ رہے ہو. وَلَا تَدَمُّونَ فِي رُؤْيَتِي، اور تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اب یہ حدیث اور قرآن دونوں ایک سے مل گئے. اللہ نے فرمایا میری نشانی، اور حضور نے چاند کو کہا کہ تم اس طرح دیکھو گے اپنے رب کو جس طرح تم یہ چاند دیکھ رہے ہو. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چاند پر امام مہدی کی تصویر از ربش، کون ہے وہ؟ ابے حدیثیں تو پڑھ لو پہلے. چاند کی تصویر کے اوپر لان تان کرنے والوں، حدیثیں تو پڑھ لو، کیا لکھا ہوا ہے حدیثوں میں. کس نے کہا ہے کہ تم عالم ہو، صوفی ماسٹر ہو؟ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو یار. تم نے دین کو پڑھا نہیں اور بکواس کرتے ہو، زبان درازی کرتے ہو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. تو زبان درازی ہو گئی نا. ان لوگوں کی تو اللہ زبانیں کھینچ لے گا یوم محشر میں. اچھا اب دیکھیے، یہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، کہ میں اپنی نشانی دکھاؤں. ایک آدمی مجمع میں سرکار سے سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ نے چاند پر اپنی تصویر کا دعویٰ کیا ہے، اور سرکار کا جواب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جی میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا، یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ دعویٰ میری طرف سے نہیں ہوا، یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں اور تم کو بھی کہتا ہوں کہ تحقیق کرو. سرکار نے تو نہیں دعویٰ کیا، یہ کون کہہ رہا؟ نہ ہم نے کیا، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ نہ ہم نے دعویٰ کیا نہ سرکار نے دعویٰ کیا، یہ تو اللہ نے کرشمہ دکھایا ہے اپنا. اب چونکہ اللہ نے دکھایا ہے تو ہمیں ماننا ہے، اور اللہ نہ دکھاتا تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. چاند پہ تصویر سرکار گوھر شاہی کی نظر آ رہی ہے اس لیے تھوڑی ہم نے مانا ہے امام مہدی. نہ بھی ہوتی تب بھی خیر تھی. ہم کون سے چاند والی تصویر کے محتاج ہیں؟ حجر اسود پر سرکار گوھر شاہی کی تصویر نہ بھی ہوتی
تب بھی ہمارا سر جھک رہا تھا وہاں. ایسا تھوڑی ہوا ہے کہ تصویر معلوم ہوئی حجر اسود میں پھر ہم نے سر جھکایا. وہ معلوم ہونے سے پہلے ہی جھک رہا تھا. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے محتاج نہیں ہیں، نہ حجر اسود کے محتاج ہیں، نہ چاند کے محتاج ہیں. یہ اللہ نے اپنی نشانیوں کا اظہار فرمایا ہے تاکہ وہ لوگ جن کے دل پاک ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر امام مہدی کے قدموں میں جھک جائیں اور اپنا نصیبہ فیض کا حاصل کر کے اللہ سے واصل ہو جائیں. اس میں اللہ کا مفاد ہے، گوھر شاہی کا نہیں ہے. جو اس نے نشانیاں ظاہر کی ہیں اس میں اللہ کا مفاد ہے، اللہ کی طرف سے اظہار ہوا ہے. نہ سرکار گوھر شاہی نے کہا جی میری تصویر چاند پہ لگا دو، ان کو کیا پڑی ہے. سرکار گوھر شاہی کا تو کوئی مفاد نہیں ہے اس میں تو سراسر اللہ کا مفاد ہے. کیوں؟ نہ جانے کتنے ازلی مومن روحیں ہیں جو بھٹک رہی ہیں ادھر ادھر، اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کے ان کا ایمان کامل ہوگا، اور ہو رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی گواہیاں آ چکی ہیں کہ جی ہم کو نظر نہیں آتی تھی، سرکار خواب میں آئے، چاند لے کے آ گئے، چاند میں سے نکلے، ہمارا قلب جاری ہو گیا، کتنا بڑا کرم ہو گیا. اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا ذکر لوگوں کے قلب میں جاری ہو رہا ہے، تو اللہ کا مفاد ہے، تمہارا مفاد ہے. سرکار گوھر شاہی کا تو اس میں بیچ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تم اس کے بینیفیشری ہو، اور اللہ نے یہ فیسلٹی اپنی مخلوق کے لیے ظاہر کی ہے. We are spectators. We have nothing to do with this. ہم تو دیکھ رہے ہیں، چل ہاں جی اللہ کی طرف سے، ہاں بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم تو جھٹلانے والے نہیں ہیں. لہٰذا بھائی اللہ نے ایک چیز جو ہے اپنی مخلوق کے فیض کے لیے ایک عام کی ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اس کے بارے میں کوئی ایکسائٹڈ ہوں، کیوں؟ کس بات کی ایکسائٹمنٹ؟ ہمیں تو کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے اس سے، نہ ہم کو کوئی بینیفٹ ہے، نہ سرکار گوھر شاہی کو کوئی بینیفٹ ہے. اس کا بینیفٹ انسانیت کو ہے، اور کاز اللہ کی ہے، اللہ کی نشانی ہے. اگر کچھ لوگوں کو پرابلم ہے کہ جی ہم چاند پہ تصویر نہیں مانیں گے، مت مانو، بھاڑ میں جاؤ. کون سی ہم نے لگائی ہے جو ہمارے نفس کو تکلیف ہوگی؟ یہ تصویر گوھر شاہی کی چاند پر اللہ نے تمہارے مفاد کے لیے لگائی ہے تاکہ تم کو اللہ کا سراغ مل جائے، تمہارے دل اللہ اللہ سے منور ہو جائیں. تمہاری مرضی ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. تم مانو گے تب بھی ہم روٹی اور چاول کھائیں گے، نہیں مانو گے تب بھی ہم وہی کھائیں گے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ ہمیں کوئی فرق ہے، نہ سرکار گوھر شاہی کو کوئی فرق پڑتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. نہ مانو، کافر ہو جاؤ، ہمیں کیا پرواہ ہے بھائی، نہ مانو، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. جس طرح بلے شاہ نے کہا کہ کنتے کل دی گل ہے، اساں ازلوں پریت لگائی ہوں، کہ یہ کن تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بہت پہلے سے اللہ سے یاری کی ہوئی ہے. اسی طرح یہ چاند، سورج، حجر اسود، یہ تو ابھی ان پر اظہار ہوا ہے، ان پہ بعد میں اظہار ہوا ہے، پہلے اظہار تو یہاں ہوا تھا. ہم کو ان کی حاجت ہی نہیں ہے، تم کو حاجت ہے. تم مان رہے ہو، تمہارا فائدہ ہے، اور تم اگر اس کو ربش کہتے ہو تو بیٹا قیامت دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا مزہ آئے گا پجامے کھینچ کے تمہارا. کہ ہمارا جو فخر ہے وہ تو کہیں اور ہے. اب چونکہ وہ نازک اتنا ہے کہ ہم اکثر ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں کہ آپ کو واقف راز کریں یا نہ کریں. واقف راز کریں یا نہ کریں اس لیے سوچتے ہیں کہ واقف راز کر کے آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان. حق کا بیان لوگوں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے. ایسا حق بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے لوگوں کے ایمان ہی چلے جائیں. Amra TV, the place to connect with God.